بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آیت الکرسی کی عظمت اور اس کے فوائد پر بات کریں گے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے، جس کی فضیلت متعدد معتبر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف مستند معلومات آپ تک پہنچائیں گے، جو آپ کی زندگی، مال اور اولاد میں برکت اور حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 810۔ آئیے سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کا ترجمہ سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جو زندہ جاوید ہے، جو کائنات کے نظم کو تھامے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے اقتدار کی کرسی آسمانوں کو اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں ہے اور وہ بلند عظیم ذات ہے۔ آئیے اب فضائل کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ جب انہوں نے آیت الکرسی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی کے پڑھنے سے دنیا و آخرت میں بے شمار برکات ملتی ہیں۔ ذیل میں صرف معتبر احادیث پر مبنی فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شیطان سے حفاظت۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور، اس کی گریہ زاری پر آج مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، پھر آ گیا۔ اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالی نفع دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ بخاری شریف۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک اور شام کے وقت اسے پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے، شیطان اور دیگر ضرر رساں چیز اس کے گھر سے دور ہو جائیں اور وہ شیطانوں کے شرور و فتن سے پناہ الہی میں آ جائے، تو وہ بستر پر لیٹتے وقت اور صبح و شام آیت الکرسی اہتمام اور پابندی سے پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا حی یا قیوم۔ نمبر 2، جنت میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ سنن نسائی، ابن حبان۔ یعنی وہ مرتے ہی جنت کے آثار دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل کسی قدر آسان ہے اور اس کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ کیا کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی اس سے اعلیٰ اور افضل ثواب کا تصور آ سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جنت میں داخل ہونا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ عمل رزق میں فراوانی اور شیطان سے حفاظت کا باعث بھی بنتا ہے۔ نمبر 3، مصیبت سے نجات۔ حدیث کے مطابق مصیبت یا سختی کے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ مدارج النبوت۔ آیت الکرسی دعاؤں کی قبولیت کے امکان بڑھاتی ہے اور روحانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 4، مال و اولاد کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر مال یا اولاد پر دم کرنے سے شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ سنن ترمذی۔ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے سے گھر والے اور ان کا ساز و سامان آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 5، سفر میں حفاظت۔ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے سے سفر کے دوران امن و امان رہتا ہے۔ یہ عمل صبح شام پڑھنے سے دن بھر کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آیت الکرسی کیسے پڑھیں؟ آیت الکرسی کو باقاعدگی سے پڑھنے سے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہیں چند مستند طریقے۔ ہر فرض نماز کے بعد، جنت کی ضمانت اور رزق میں برکت کے لیے، رات کو سونے سے پہلے شیطان سے حفاظت اور فرشتوں کی نگرانی کے لیے، صبح و شام دن بھر کی حفاظت اور برکت کے لیے، سفر سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں تاکہ سفر محفوظ رہے، مصیبت کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں۔ ناظرین، آیت الکرسی کیوں خاص ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، وحدانیت اور قدرت کا بیان ہے۔ اس کی تلاوت سے قلب کو سکون ملتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے افضل آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی صفات کا عظیم اندازے سے ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی۔ ناظرین، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے روزانہ پڑھیں، اپنے گھر اولاد پر دم کریں اور اللہ کی رحمت سے اپنی دنیا و آخرت سنواریں۔ یہ ایک چھوٹا عمل ہے لیکن اس کے ثواب اور فوائد بے انتہا ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔